السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بن صبا اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صبا نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا تھا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی۔ اس نے چرب زبان باپ سے سیکھی تھی۔ لڑکپن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اسی کی ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں، بلکہ نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ یہ نہ بھولنا بیٹے، اس نے حسن بن صبا سے کہا تھا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلباء اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چالاک ہو گیا جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن طوسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دور بین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور یہ بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ ائمہ تلبیس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو دوست کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو گیا وہ دونوں دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے مال و دولت میں بھی انہیں شریک سمجھے گا۔ یہ معاہدہ حسن بن صبا کے عیارانہ دماغ کی اختراع تھا۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھا لیا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کے شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صبا نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صبا کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا۔ مصر میں عبیدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ درپردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رے آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبیدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رے آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم رازی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صبا کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صبا کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمین دود روپوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی مروت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنا سامان اور اپنی بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کا باپ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ حسن بن صبا نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا، اب میں سکون سے مروں گا۔ باپ نے کہا، میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں۔ اس داستان کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں حسن بن صبا کا خواجہ حسن طوسی نظام الملک کی سفارش سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص بن جاتا ہے۔ حسن اور خواجہ طوسی امام موافق کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو ان کی ملاقات 20-21 سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی۔ اگر اس 20-21 سال کے عرصے کی رویداد نہ سنائی جائے تو تاریخ کی یہ ہولناک اور شرمناک داستان ادھوری رہ جائے گی۔ یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن صبا حسن بن ابلیس بنا۔ اسی عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سحر میں دسترس حاصل کی۔
کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ داستان گو آپ کو 20-21 سال پیچھے لے جائے، جب حسن کے باپ علی بن احمد اسے امام موافق کے مدرسے میں داخل کرانے سے بہت پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا۔ کوئی انسان اپنے آپ ہی گناہ گار نہیں بن سکتا، اور کوئی انسان اپنے آپ ہی زاہد اور متقی نہیں بن سکتا۔ کچھ حالات اور چند انسان مل کر ایک انسان کو بگاڑتے یا بناتے ہیں۔ حسن بن صبا کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھالنا شروع ہو گیا تھا۔ جس روز باپ اسے عبد الملک بن عطاش کے پاس لے گیا۔ عبد الملک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ عبد الملک علی بن احمد کی عیاریوں سے بھی واقف تھا، اور وہ علم جوتش اور نجوم کی بھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اے ابن عطاش، حسن کے باپ نے اسے عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا کر کہا، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے، یہ اس سے زیادہ شہرت حاصل کرے جو میں نے حاصل کی تھی۔ ایک پہلو اپنی زندگی کا یہ بھی سامنے رکھ۔ علی ابن عطاش نے کہا، تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس جگہ کے حکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں۔ شہرت تو ہے ابن عطاش۔ علی بن احمد نے کہا، میں کہتا ہوں یہ نام پیدا کرے، اچھا یا برا، بچے کو اندر لے آ۔ علی بن احمد نے اپنے بیٹے حسن بن صبا کو اندر لے گیا اور اب عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا دیا۔ عبد الملک نے حسن کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھیں۔ عبد الملک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر آہستہ آہستہ پھیریں، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھیں۔ ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد الملک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کی ہتھیلیوں سے اچانک سانپ نکل آیا ہو۔ عبد الملک بن عطاش نے کاغذ قلم لے کر کاغذ پر قلم سے خانے بنائے اور ہر خانے میں کچھ لکھا۔ وہ وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ جا بچے، ابن عطاش نے حسن سے کہا، تو باہر جا بیٹھ۔ حسن بن صبا باہر نکل گیا تو ابن عطاش اس کے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ جو کہنا ہے کہہ دے ابن عطاش، علی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے بتایا ہے۔ تیری بیوی کی کوکھ سے ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، نبی؟ علی بن احمد نے حیران سا ہو کے پوچھا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے، ابن عطاش نے کہا، اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اب تک کتنی ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، کیا تو نے صاف ابن سیاد مدنی کی نبوت کا قصہ نہیں سنا؟ وہ یہودی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس سے پوچھا، کیا تجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ تو صاف ابن سیاد نے جواب دیا، میرے پاس ایک صادق اور ایک کاذب آتا ہے۔ صادق اور کاذب کا کیا مطلب؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی، ابن عطاش نے جواب دیا، مطلب یہ کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرشتہ بھی اور ابلیس بھی اس کے دماغ میں اپنے اپنے اشارے اور اپنے اپنے امور غیب ڈالے جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ صاف ابن سیاد علم سحر میں مہارت رکھتا تھا۔ ساحر ہم بھی ہیں، اس علم کے اسرار و رموز میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہ علم یہودیوں کو اتنا مرغوب ہے کہ انہوں نے اسے بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے اور اس میں ابلیسیت بھر دی ہے۔ ان کے ساحر بالکل صحیح پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ صاف ابن سیاد بھی پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ اس نے یوں بیان کیا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو اسے خدا کا پیغام دیتا ہے، اور ابلیس بھی آتا ہے جو اسے آنے والے حالات بتا جاتا ہے۔ تم میرے بیٹے کی بات کر رہے تھے، حسن بن صبا کے باپ نے کہا، یہ کس قسم کا نبی بنے گا
جیسے کئی اور نبی بنے۔ ابن عطاش نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو نہ مانو، میں اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے ہی نہیں تمہارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، یہ تم میں گمراہی اور فتنہ پھیلائیں گے۔ طلحہ اسدی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تم نے مسلمہ بن کذاب کا نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت شجاع بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ہوا کیا، صاف ابن سیاد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلحہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنا مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے ملی۔ اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا۔ علی بن احمد نے کہا، میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے۔ ابن عطاش نے کہا، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں عکس غلط نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی۔ لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں ہوگی بلکہ یہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ ابن عطاش نے کہا، حاکم وقت تک تیری رسائی ہے۔ تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے؟ لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں جاتا؟ کون ہے جو سانپ سے پیار کرتا ہے؟ لیکن ہر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے۔ کیا تو اس کا راستہ بدل سکتا ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ خدا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ایک روز خدا اسے تباہ کر دے گا اور یہ قیامت ہوگی، لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے۔ اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نام پیدا کرے۔ علی بن احمد نے کہا، نام پیدا کرے گا؟ ابن عطاش نے کہا، نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی۔ اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ پارسائی میں کیا رکھا ہے ابن عطاش؟ علی بن احمد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو مسرت سے خالی تھی، میں بچہ تیری شاگردی میں بٹھا رہا ہوں، اسے ایسے راستے پر ڈال کہ تجھ جیسا عالم بن جائے۔ علی بن احمد نے اپنے بیٹے حسن کو عبد الملک بن عطاش کے حوالے کر کے چلا گیا۔